دور دراز کے کسی قصبے میں ایک محنتی لکڑہارا رہتا تھا۔ وہ دن بھر کڑی محنت سے قریبی جنگل میں لکڑیاں کاٹا کرتا تھا۔ شام ہوتے ہی وہ کٹی ہوئی لکڑیاں قصبے کے بازار میں بیچ آتا۔ ان لکڑیوں کے بدلے اسے جتنے پیسے ملتے وہ بہت زیادہ تو نہ ہوتے تھے، مگر سادہ مزاج لکڑہارے اور اس کی بیوی کی گزر بسر کے لیے کافی ہوتے۔ دونوں میاں بیوی کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جس کی کمی دونوں کو بہت محسوس ہوتی تھی، اور وہ نیک اولاد کے لیے اللہ میاں سے دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ بچوں کی غیر موجودگی انہیں افسردہ بھی کر دیا کرتی تھی، مگر اسے اللہ کی رضا جان کے مطمئن ہو جایا کرتے تھے۔ لکڑہارے نے گھر کا سونا پن دور کرنے اور اپنی بیوی کا دل بہلانے کے لیے ایک طوطا پال رکھا تھا۔ طوطے کی ٹیں اور بول چال چھوٹے سے گھر میں رونق لگائے رکھتی تھی۔ لکڑہارے کی بیوی اس طوطے سے بے حد پیار کرتی تھی۔ اس طوطے کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ اس کے پیروں میں سے دو چمکتے ہوئے پیر سنہرے رنگ کے بھی تھے۔ ان پیروں کی چمک اتنی تھی کہ وہ سونے کے معلوم ہوتے تھے۔ اس خوبی نے اس طوطے کی خوبصورتی میں چار چاند لگا دیے تھے۔ سارے قصبے میں لکڑہارے کے اس طوطے کی دھوم تھی۔ بہت سے لوگوں نے لکڑہارے اور اس کی بیوی سے اس طوطے کو منہ مانگے داموں میں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا، مگر دونوں میاں بیوی اس طوطے کو اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے تھے، اس لیے انہوں نے طوطے کو فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس قصبے میں رحمو نام کا ایک لڑکا بھی رہتا تھا، جو قصبے کے واحد حلوائی کا اکلوتا مگر نکما بیٹھا تھا۔ حلوائی کی شدید خواہش تھی کہ رحمو کاروبار میں اس کا ہاتھ بٹائے، مگر رحمو کا کام دن بھر شیخیاں بگھارنا اور جادوئی کہانیاں پڑھنا تھا۔ جادوئی کہانیاں پڑھ پڑھ کر وہ اپنے آپ کو بھی کسی طلسمی کہانی کا کردار سمجھنے لگا تھا، اور کسی جادوئی ذریعے سے پیسے کمانا اس کی زندگی کا واحد مقصد بن کر رہ گیا تھا۔ اس نے جانے کہاں سے سن لیا کہ لکڑہارے کا طوطا کوئی عام طوطا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جادوئی طوطا ہے۔ اس کے دونوں سنہرے پیروں کو روشنائی میں ڈبو کر مخصوص طریقے سے جو بھی لکھا جائے گا وہ سچ ہو جائے گا، جو تصویر بنائی جائے گی وہ حقیقت کا روپ دھار لے گی۔ یہ سب کچھ جانتے ہی وہ لکڑہارے اور اس کی بیوی کے پیچھے پڑ گیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح طوطا اس کے ہاتھ فروخت کر دیں، مگر دونوں نے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی صاف انکار کر دیا۔ ان کے اس حد درجہ انکار نے رحمو کا شک یقین میں بدل دیا کہ ہو نہ ہو یہ طوطا جادوئی طوطا ہے، جبھی یہ لوگ اسے کسی قیمت پر فروخت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب حال یہ تھا، رحمو طوطا حاصل کرنے کے لیے دن بھر مختلف منصوبے بناتا رہتا تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس طوطے کو چرائے بغیر کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ لکڑہارے کے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی۔ رحمو کے خیال میں رات کے اندھیرے میں وہ آسانی سے اس دیوار کو پھلانگ کر طوطے کا پنجرہ الفاٹے کے لا سکتا تھا۔ طوطے کے شور سے بچنے کے لیے اس نے 2-3 ہری مرچیں بھی رکھ لی تھیں۔ ایک رات جب سب گہری نیند سو رہے تھے، رحمو اپنے گھر سے نکلا۔ اس نے کالے رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا، جس نے اسے تاریکی کا حصہ بنا دیا تھا۔ سارا قصبہ سنسان پڑا تھا، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا لکڑہارے کے گھر جا پہنچا۔ آگے پیچھے نظر دوڑا کر وہ جھٹکے سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر جب دوسری طرف اترنا چاہا تو ایک دم اس کا پاؤں پھسلا اور زوردار آواز کے ساتھ رحمو لکڑہارے کے صحن میں جا گرا۔ لکڑہارا صحن میں بچھی ہوئی چارپائی پر سو رہا تھا۔ وہ رحمو کے گرنے کی زوردار آواز سے آنکھیں ملتا ہوا جاگ الفاٹے۔ حواس بحال ہونے پر کیا دیکھتا ہے کہ گھر کے صحن میں ایک اجنبی شخص سر سے لے کر پاؤں تک کالے کپڑوں اور چہرے پر نقاب ڈالے پڑا کرا رہا ہے۔ لکڑہارے نے چور چور کا شور مچا دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس کے گھروں سے لوگ ڈنڈے لے کر لکڑہارے کے گھر میں داخل ہو گئے۔ چور کو دیکھ کر غصہ تو سب کو بہت آیا، مگر اس کی یہ حالت اور درد بھری صدائیں سن کر اس چور کو الفاٹے الف اور چارپائی پر لٹا کر اس کا نقاب الفالٹ دیا۔ نقاب کا الفالٹنا تھا کہ رحمو کا چہرہ سب کے سامنے آ گیا۔ لوگوں پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ چھوٹے سے قصبے میں سب لوگ ایک دوسرے سے واقف ہوتے ہیں۔ رحمو کے ابا سب کی نظر میں ایک شریف انسان تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا بیٹا رحمو اس طرح چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے گا۔ رحمو کا بھی شرم اور درد سے حال بارہ تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، تاکہ اسے لوگوں اور اپنے ابو کا سامنا نہ کرنا پڑے، مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ اس کے والد کو گھر سے بلوایا گیا، وہ آئے
اور غصے میں لگے اس کو مارنے پیٹنے۔ بڑی مشکل سے قصبے والوں نے رحمو کو بچایا، سب اس کی اس گھٹیا حرکت کی وجہ جاننا چاہتے تھے۔ پہلے تو ندامت کے مارے رحمو کی آواز نہ نکلی، مگر جب لوگوں کا دباؤ بڑھا اور پولیس کو بلائے جانے کی دھمکی دی گئی تو ناچار رحمو نے اپنا منہ کھولا اور اپنی بے وقوفی کا سارا ماجرا قصبے والوں کو سنا ڈالا۔ رحمو کی بات سن کر کچھ لوگ تو قہقہا لگا کر ہنس پڑے اور رحمو کا مذاق اڑانے لگے، جبکہ کچھ لوگ جواب بھی بھوت پریت اور جادو ٹونے کو حقیقت مانتے تھے، وہ اس بات کو آزمانے کا مشورہ دینے لگے۔ لکڑہارا اور اس کی بیوی اس بات کے سختی سے مخالف تھے کیونکہ اس سے ان کے طوطے کو تکلیف پہنچتی، مگر جب سب کا اصرار بہت بڑھا تو انہیں بھی اجازت دینا پڑی۔ کینچی لائی گئی اور طوطے کی ٹیٹے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کے دونوں سنہرے پیروں کو کتر دیا گیا۔ پڑوس کے گھر سے روشنائی لا کر رحمو کو دیے گئے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی اور مجمع میں موجود اپنے جیسے دوسرے لوگوں کی تسلی کر لے۔ رحمو نے ایک چھوٹا سا پرندہ بنایا اور انتظار کرنے لگا کہ کب اس کے بنائے ہوئے پرندے میں جان آئے اور آسمانوں میں الفاڑتا چلا جائے، مگر کافی دیر بعد بھی اس تصویر میں کسی قسم کے زندگی کے آثار نظر نہ آئے تو رحمو کی پشیمانی اور بھی بڑھ گئی۔ جادو وغیرہ کے چکر میں پڑ کر اپنی اور اپنے والد کی عزت ہمیشہ کے لیے گنوا دینے کا احساس اس پر حاوی ہونے لگا۔ رحمو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے لکڑہارے کے قدموں میں گر پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ لکڑہارے نے اسے الفاٹے کر گلے سے لگا لیا، اس کے آنسو پوچھ کر کہنے لگا کہ بیٹا تم میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہو، اس لیے معافی مانگنے کی تو کوئی ضرورت نہیں، مگر میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اصل جادو انسان کے اندر ہوتا ہے اور وہ ہے محنت کا جادو۔ اپنے بازاہے کے زور پر حاصل کی گئی دولت چاہے جتنی بھی کم ہو، مگر اس میں برکت اور سکون دنیا کے کسی بھی خزانے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لکڑہارے کی سیدھی سچی باتوں نے رحمو کی آنکھیں کھول دیں، وہ آگے بڑھ کر اپنے والد کے گلے لگ گیا اور ان سے معافی مانگ کر اس نے آئندہ ان کا دوست و بازو بننے کا عہد کیا اور محنت سے روزی کمانے لگا اور محنت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا الفاصل بنا لیا۔